السلام علیکم۔ لالچ کا جال۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک پہاڑی علاقے کے دامن میں واقع چھوٹا سا گاؤں نورپور آباد تھا۔ یہ گاؤں بے حد پرسکون اور خوبصورت تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ دل، محنتی مگر غریب تھے۔ ان کی روزی روٹی کا دار و مدار کھیتوں، مویشیوں اور مزدوری پر تھا۔ نورپور کے آس پاس گھنے درختوں سے بھرے جنگلات تھے، جن میں سینکڑوں بندر رہتے تھے۔ یہ بندر اکثر گاؤں میں گھس آتے، فصلیں برباد کرتے، کھانے پینے کی چیزیں چرا لیتے اور بچوں کو تنگ کرتے۔ گاؤں والے ان سے سخت تنگ تھے، مگر کیا کر سکتے تھے؟ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کی شرارتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ ایک دن ایک اجنبی تاجر گاؤں میں آیا۔ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس، چمکدار جوتے پہنے، اونچی آواز والا شخص تھا۔ اس نے گاؤں کے چوک میں اعلان کروایا، جو کوئی میرے لیے بندر پکڑ کر لائے گا، میں اسے 10 روپے فی بندر ادا کروں گا۔ یہ سنتے ہی پورا گاؤں حیرت میں ڈوب گیا۔ جن بندروں کو وہ بدبختی سمجھتے تھے، آج وہی ان کے لیے روزی کا ذریعہ بن گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے گاؤں والے جال، رسیاں، لاٹھیاں، ٹوکریاں لیے جنگلوں کی طرف دوڑ پڑے۔ بچے، عورتیں، بوڑھے سب کے سب اس نئے کاروبار میں شریک ہو گئے۔ چند ہی دنوں میں چوک میں بندروں کے ڈھیر لگ گئے۔ تاجر ہر بندر کے بدلے 10 روپے دے رہا تھا۔ کبھی اتنے پیسے گاؤں والوں نے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ گھروں میں ہنسی خوشی کی فضا تھی۔ کچھ نے نئے کپڑے خریدے، کچھ نے مکان مرمت کیے، کچھ نے پرانے قرض چکائے اور کچھ نے پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تاجر نے سینکڑوں بندر خرید لیے۔ جلد ہی اس کے بڑے پنجرے بندروں سے بھر گئے۔ اب گاؤں اور آس پاس کے جنگلات میں بندروں کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی۔ جو چند بچے تھے وہ بہت چالاک اور محتاط ہو گئے۔ اب گاؤں والوں کی محنت رنگ نہیں لا رہی تھی۔ تاجر نے یہ دیکھا تو ایک روز نیا اعلان کر دیا، اب میں بندر 10 نہیں بلکہ 20 روپے فی بندر خریدوں گا۔ یہ سنتے ہی ایک نئی دوڑ شروع ہو گئی۔ لوگوں کی آنکھوں میں پھر وہی چمک لوٹ آئی۔ اب بندر کم تھے مگر لالچ زیادہ۔ ہر پکڑا گیا بندر سونے کے برابر لگتا۔ تاجر کے پاس اب 1200 سے زیادہ بندر ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا، بندروں کی تعداد گھٹتی گئی، مگر تاجر کی چالیں بڑھتی گئیں۔ کچھ دن بعد اس نے 30 روپے، پھر 50 روپے فی بندر دینے کا اعلان کیا۔ اب گاؤں میں بندر تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ لوگ صبح شام جنگلوں میں بھٹکتے مگر خالی ہاتھ لوٹتے۔ پھر اچانک ایک دن وہ تاجر گاؤں سے چلا گیا۔ کہنے لگا، میں چند دن کے لیے شہر جا رہا ہوں، کاروباری کام ہے، واپس آ کر تم سب کو اور زیادہ قیمت دوں گا۔ اب اس کا ایک شاگرد گاؤں میں رہ گیا جو بڑے سکون اور بھولے پن سے بات کرتا۔ وہ روزانہ لوگوں کو تسلی دیتا، میرے استاد بہت ایماندار آدمی ہیں، وہ واپس آ کر تم سب کو بڑا منافع دیں گے۔ گاؤں والے اس پر بھروسہ کرتے رہے۔ کچھ دن بعد اس شاگرد نے گاؤں کے بیچوں بیچ سب کو بلا کر کہا، میرے استاد کے پاس 1400 سے زیادہ بندر ہیں، وہ جب واپس آئیں گے
تو ہر بندر 50 روپے میں خریدیں گے، لیکن بندروں کی خوراک پر میرا خرچ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو ابھی یہ بندر مجھ سے 35 روپے فی بندر کے حساب سے خرید لو۔ جب استاد واپس آئیں گے تو 50 روپے میں بیچ دینا، سیدھا 15 روپے کا منافع۔ یہ سنتے ہی گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں پھر لالچ کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ کچھ نے اپنی زمین رہن رکھ دی، کچھ نے مویشی بیچ دیے، کچھ نے زیور بیچ کر قرض لیا۔ دوسرے دن چوک میں ہجوم لگا ہوا تھا، لوگ قطاروں میں کھڑے بندر خرید رہے تھے۔ کوئی ٹوکری میں بندر اٹھائے، کوئی رسی سے باندھے، کوئی بچے کندھوں پر بندر سجا کر خوشی خوشی گھر جا رہے تھے۔ گاؤں کے ہر گھر میں بندر آ گئے، لوگ ہنسی خوشی باتیں کرتے، جب تاجر واپس آئے گا ہم سب امیر بن جائیں گے۔ مگر وہ دن کبھی نہ آیا، نہ تاجر واپس لوٹا، نہ اس کا شاگرد۔ گاؤں اب بندروں سے بھرا پڑا تھا۔ یہی بندر جو کل دولت کا خواب تھے، آج تباہی کا سبب بن گئے۔ وہ گھروں کا سامان توڑتے، کھیتوں کو اجاڑتے، بچوں کو کاٹتے اور عورتوں کو ڈراتے۔ اب ہر گھر میں افسوس تھا، ہر چہرے پر ندامت۔ جن ہاتھوں نے دولت کے لالچ میں بندر خریدے تھے، آج وہی ہاتھ اپنی قسمت کو کوس رہے تھے۔ بوڑھے لوگ چوک میں بیٹھ کر کہا کرتے، بیٹا، زندگی میں سب سے خطرناک چیز بندر نہیں، لالچ ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ آسان دولت کے خواب اکثر انسان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، نور پور کے کھیت اجڑ گئے، مگر یہ کہانی رہ گئی، ایک ایسی کہانی جو بتاتی ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جب انسان عقل سے نہیں بلکہ لالچ سے فیصلے کرتا ہے تو انجام ہمیشہ پچھتاوا، نقصان اور تباہی ہوتا ہے۔ صبر، عقل اور ایمان، یہی انسان کا اصل سرمایہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی عبرت ناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل قصے کہانیوں کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔